السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم وزیر اور ایک ناقابل فراموش جاسوسی مہم۔ ایک وزیر جس کا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ 1187 کی ایک شام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یروشلم کی فتح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ فوج کے سپہ سالار، مشیران اور جاسوس مسلسل اطلاعات دے رہے تھے۔ ان سب کے درمیان ایک شخصیت سب سے نمایاں تھی، قاضی الفاضل۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کو سفارت کاری، جنگی حکمت عملی اور جاسوسی کے جال سے اتنا مضبوط کر دیا کہ صلیبیوں کے لیے شکست ناگزیر ہو گئی۔ قاضی فاضل کا قلم، حکمت اور سیاسی بصیرت سب کچھ اس جنگ میں شامل تھا، مگر ایک ایسی کہانی بھی ہے جس میں ان کی جاسوسی کی مہارت، چالاکی اور ذہانت کا بے مثال مظاہرہ ہوا۔ یہ کہانی ہے ایک خفیہ صلیبی منصوبے کو ناکام بنانے کی، جہاں قاضی فاضل نے ایک ایسی سازش کا پردہ فاش کیا جس سے پورا اسلامی لشکر تباہ ہو سکتا تھا۔ یہ سن 1185 کا واقعہ ہے۔ یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں صلیبی افواج کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ صلیبی بادشاہ گائے دی لوزینان اور اس کے مشیر رینالڈ شاتیون ایک خطرناک منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاسوسی نیٹ ورک کو توڑ کر ایک انتہائی خطرناک قاتل کو ان کے کیمپ میں بھیجا جائے، جو موقع ملتے ہی انہیں قتل کر دے۔ یہ قاتل ایک مشہور صلیبی جاسوس تھا جس کا نام ڈیوڈ آف اشکیلون تھا۔ وہ عربی اور فرانسیسی زبان پر عبور رکھتا تھا اور کئی بار اسلامی علاقوں میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ سازش قلعہ کیریک ڈی شیوالیہ میں تیار کی جا رہی تھی، جو صلیبیوں کا ایک مضبوط گڑھ تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی فوج کو اس خطرے کا کوئی علم نہیں تھا۔ ایک روز قاہرہ میں قاضی فاضل کو ایک خفیہ خط ملا۔ یہ خط کسی نامعلوم شخص نے دمشق سے بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا: صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خطرے میں ہیں۔ ایک شخص قاہرہ سے دمشق جائے گا، مگر وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ دشمن کا آدمی ہوگا۔ یہ الفاظ قاضی فاضل کے ذہن میں گونجنے لگے۔ یہ خط بھیجنے والا کون ہے اور یہ جاسوس کون ہو سکتا ہے؟ قاضی فاضل نے فوری طور پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور انہیں اطلاع دی۔ سلطان پہلے تو حیران ہوئے، مگر پھر قاضی فاضل کو مکمل اختیار دے دیا کہ وہ اس مسئلے کو خود حل کریں۔ قاضی فاضل نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ دمشق سے قاہرہ جانے والے ہر شخص کی مکمل نگرانی کی جائے۔ 2 ہفتے گزر گئے، مگر کوئی مشکوک شخص نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دن ایک عرب تاجر دمشق سے قاہرہ پہنچا۔ اس کے پاس بہترین سامان، قیمتی کپڑے اور صلیبیوں کی نایاب تلواریں تھیں۔ اس نے کہا کہ وہ سلطان کے دربار میں تجارت کے لیے آیا ہے، مگر قاضی فاضل کو کچھ عجیب لگا۔ یہ آدمی عربی تو بولتا ہے، مگر اس کا لہجہ کچھ مختلف ہے۔ قاضی فاضل نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس نے تاجر کو اپنے پاس بلایا اور کہا: ہم تمہاری تلواروں کو خریدنا چاہتے ہیں، مگر پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے کچھ خاص مہمانوں کو دکھاؤ۔ یہ کہہ کر قاضی فاضل نے ایک ایسا سپاہی بلایا جو خود بھی ایک سابقہ صلیبی غلام تھا اور فرانسیسی زبان جانتا تھا۔ جیسے ہی یہ سپاہی اس تاجر کے قریب آیا، اس نے اچانک فرانسیسی میں کہا: کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کون ہو؟ یہ سن کر تاجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً اپنی بات بدلنے لگا، مگر قاضی فاضل سمجھ گئے کہ یہی وہ جاسوس تھا جس کی تلاش تھی۔ قاضی فاضل نے اسے گرفتار کروا لیا اور خفیہ تفتیش شروع کی۔ جب اس پر سخت دباؤ ڈالا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ اس کا اصل نام ڈیوڈ آف اشکیلون تھا۔ اسے رینالڈ شاتیون نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسے دمشق میں چھپے صلیبی ایجنٹوں سے مدد مل رہی تھی۔
یہ سن کر قاضی فاضل نے ایک اور حیران کن چال چلی۔ انہوں نے ڈیوڈ سے کہا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو وہی پیغام یروشلم بھیجو جس میں لکھا ہو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو۔ ڈیوڈ نے ایسا ہی کیا اور یروشلم میں بیٹھے صلیبی سمجھنے لگے کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے، مگر در حقیقت قاضی فاضل نے ایک ایسا جال بچھایا تھا کہ اب صلیبی خود خطرے میں تھے۔ چونکہ صلیبی اب مطمئن ہو چکے تھے کہ صلاح الدین قتل ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے حفاظتی انتظامات کم کر دیے۔ قاضی فاضل نے فوراً صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ اب حملہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ چند ماہ بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور 1187 عیسوی میں شہر کو فتح کر لیا۔ یہ ایک تاریخی فتح تھی اور اس میں قاضی فاضل کی ذہانت، جاسوسی کی مہارت اور دشمن کی چالوں کو ناکام بنانے کی حکمت عملی نے اہم کردار ادا کیا۔ قاضی فاضل صرف ایک وزیر نہیں بلکہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کے لیے ایک مضبوط ستون تھے۔ انہوں نے نہ صرف جاسوسی میں مہارت دکھائی بلکہ سفارتکاری، جنگی حکمت عملی میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ ان کے لکھے گئے خطوط آج بھی اسلامی تاریخ کا ایک قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی ذہانت نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی فتوحات کو ممکن بنایا۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی تلوار سے زیادہ طاقتور چیز قلم اور عقل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ مزید تاریخی اسلامی کہانیاں جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔